اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 18۔ معیشت الہی کے خلاف شکوہ و شکایت مت کر۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تجھے یہ تاکید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو امور تیرے لیے ظاہر ہوں ان کے خلاف کسی کے سامنے شکایت نہ کر، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جو کو سلوک تیرے ساتھ کیا ہو اس فعل کے باعث مخلوقات میں اسے متمہم نہ کر۔ اگر کسی دور میں تو مبتلا مصائب و الام رہا ہو تو یہ بھی تجھے سمجھنا چاہیے کہ مصیبت کے بعد راحت و آرام اور غم و الم کے بعد مسرت و شادمانی بھی اللہ کی طرف سے ہی موعود ہے، جیسا کہ اس نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، بلا شبہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت وسیع و بسیط ہیں، اتنی بسیط کہ بندہ انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں نوع انسانی کے لیے مقدر ہیں کہ تو ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، تو اس فیاضی اور رحمت و بخشش سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ خالق کے علاوہ مخلوق سے باطنی ربط و تعلق نہ رکھ، تیری محبت ہو تو اسی سے ہو، عرض حاجت ہو تو اسی کے حضور ہو، اور کسی قسم کا شکوہ شکایت ہو تو فقط اسی کے سامنے ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے اور جس نوعیت کے بھی عوامل اور واقعات ہیں وہ سب اسی کے اذن و حکم سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے اسے مؤخر کرنے والا کوئی نہیں، اور جس چیز کو اس نے مؤخر کیا ہے اسے مقدم کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ کی جانب سے تجھے کوئی نقصان پہنچے تو اس کی ذات کے علاوہ اس نقصان کا ازالہ کرنے والا اور کوئی نہیں، اور اللہ تیرے ساتھ کسی بھلائی اور فائدے کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل و کرم کو تجھ سے رد کرے۔ اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرے اور اللہ کا شکوہ شکایت کرے تو ظاہر ہے کہ تو کفران نعمت کا مرتکب ہوا، اور اس کی سابقہ نعمتوں کو تو نے حقیر و ذلیل سمجھا۔ استغفر اللہ۔ ایسے حال میں اللہ تجھ پر غضبناک ہوگا اور تجھ پر عقوبت کرے گا۔ پس احوال تقدیر پر شکوہ و شکایت نہ کر، اور معیشت ایزدی کے خلاف واویلا چھوڑ دے، کیونکہ مختلف مصائب میں سے کتنے مصائب ہیں جو انسان پر اپنے پروردگار کی شکایت کے باعث نازل ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تو ایسے پروردگار کی شکایت کس طرح کرتا ہے جو ارحم الراحمین ہے، خیر الحاکمین ہے، فیاض و مہربان ہے، بندوں پر رحمت و بخشش فرمانے والا ہے، اور ان پر والدین سے زیادہ شفقت و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا کہ والدین اپنی اولاد پر ہوتے ہیں۔ بس تم بھی بمع وجوہ اللہ کا ادب و احترام اختیار کرتے ہوئے زندگی میں جو مصائب درپیش آتے ہیں ان پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اللہ سے عفو و کرم کا خواستگار رہو، کیونکہ توبہ اور طالب عفو پر معاف کر دینا اور مشکلات رفع فرمانا اس کا دستور ہے۔ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے، اور جو واقعات و سانحات
تجھے بظاہر مکروہ و ناگوار محسوس ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی افسوس و شکایت زبان پر نہ لاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں؟ اور اے مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اگرچہ تمہیں مکروہ و ناگواری کیوں نہ محسوس ہو۔ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، لیکن حقیقتاً وہ تمہارے لیے بہت مفید ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بہت پسند کرو، لیکن حقیقتاً وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ بس حقیقت حال کو صرف اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بس شکوہ و شکایت کے باعث اللہ تعالیٰ تجھے حقیقت ایثار کے علم سے محجوب کر دے گا، لہذا تو کسی چیز کو برا نہ کہہ، کسی واقعہ کی شکایت نہ کر، بلکہ شرع کی پیروی اختیار کر۔ راہ سلوک میں پہلا قدم تقوی ہے اور دوسرا قدم حالات ولایت ہے، اور جب تک مکمل تقوی اختیار نہ کیا جائے درجہ ولایت کی تحصیل ناممکن ہے۔ اس درجہ پر امر باطن کی مطابقت اور خواہشات نفسانی کا رد لازمی ہے۔ بس تو ہمیشہ افعال الہیہ کے ساتھ رضا مند رہ، اور شیوہ تسلیم و رضا سے حالت ابدالیت، غوثیت اور صدیقیت میں فنا ہو جا، کیونکہ یہ طریقہ تو حقیقت کا انتہائی رتبہ ہے۔ جب تو یہ مسلک اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری تقدیر کے پھیر سے تیری حیات کو پرسکون و بارآور کرے گا۔ اگر کوئی شر تیرے لیے مقدر تھا تو اپنی رحمت خاصہ سے اس کو تجھ پر اثر انداز نہ ہونے دے گا اور حفاظت و اعانت فرمائے گا، جیسا کہ شب تاریک گزرنے کے بعد ایک روشن دن طلوع ہوتا ہے اور دنیا کا ہر تاریک گوشہ نور آفتاب سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ تیرے پاس ایک مثال ہے جس سے سبق سیکھ۔ نفس انسانی طرح طرح کے گناہوں میں آلودہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک و مقدس قرب کی صلاحیت نہیں رکھتا، تا وقت یہ کہ فسق و فجور اور شرک کی غلاظت سے بالکل پاک و صاف نہ ہو جائے۔ پس از روئے شریعت مصائب بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جو اسے روحانی و باطنی علائشوں سے پاک و صاف کرتے ہوئے قلب و دماغ میں توحید و معرفت کی تجلیات پیدا کرتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا بخار مومن کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں معیشت الہی کے خلاف شکوہ شکایت کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہیجی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔